السلام علیکم۔ لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں۔ آج ہم لوز ٹاک میں بات کریں گے نسواں بل پر۔ تو میرے جو مہمان ہیں، میرے معزز مہمان، آپ تشریف لائے، میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر؟ جی شکریہ۔ خیر و عافیت؟ جی اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ سر، آپ اپوزیشن میں ہیں۔ جی، آپ اپوزیشن میں ہیں؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ ہم اپوزیشن میں ہیں، جی یہ فرمایا آپ جی نے۔ اصل میں ایمانداری سے دیکھا جائے تو ہم تو کسی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آپ اپو کی بات کیا کر رہے ہیں؟ نسواں بل منظور ہو گیا، جی، خواتین بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، یعنی خواتین خوش نظر آ رہی ہیں؟ جی کیا ساری خواتین کو ٹی وی پہ دکھا دیا گیا ہے کیا؟ نہیں، جتنی بھی خواتین ٹیلی ویژن پہ نظر آئیں وہ بہت خوش تھیں۔ معاف کیجیے گا، اسلام آباد میں خواتین تو ہر بات پہ تقریباً خوشی نظر آتی ہیں۔ دیکھیے نا، اگر کسی سربراہ نے کوئی نیا سوٹ پہن لیا تو خواتین خوش۔ یعنی ابھی ہم جو ہے وہ ان سے ملنے کے لیے گئے تھے، کیا نام ہے ان کا، چودھری شجاعت سے، خواتین تو اس پر بھی خوش ہو گئی تھی۔ آپ لوگ چودھری شجاعت سے ملنے کیوں گئے؟ ڈنر تھا، انور میاں باقاعدہ ڈنر تھا، ڈنر پہ بلایا تھا۔ اب کتنی بری بات ہے کہ آپ مجھے ڈنر پہ بلائیں اور میں نہ جاؤں۔ یہ معیوب بات ہے یا نہیں ہے؟ دل کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ لوگوں نے استعفے دے دیے؟ جی، آپ لوگوں نے استعفے دے دیے؟ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے استعفے دے دیے۔ جی اب اس کا جواب میں آپ کو یہ دے رہا ہوں جو صحیح ہے، کہ ہمارے جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا، کوئی فائنل فیصلہ ہمیں نہیں سنایا ہے۔ کب کریں گے ریزائن؟ استعفے کب دیں گے؟ ایک تو اس قوم کو جلدی، ہر بات کی بڑی جلدی ہے۔ یعنی آپ لوگ اس قوم میں سے ہیں، یہاں بو اور یہاں سے نکلا، ایسا نہیں ہوتا۔ جلدی ہے استعفے دینے کی، دے دیں گے آرام سے۔ بھائی نسواں بل تو منظور ہو گیا ہے، ہمیں ابھی تقریباً 48 احتجاج اور کرنے ہیں۔ یا آپ لوگ ہر بات پہ احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، فارغ بیٹھنا ویسے بھی بری بات ہے، اور فارغ جب بیٹھے آدمی تو بہتر ہے کہ کچھ کرے۔ اب دیکھیے، لوگ مشرف با اسلام ہوتے ہیں، جی ہمارے مشرف با اسلام لوگوں سے ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اب آپ ایک بات سوچئے گا ذرا، میری بات غور کیجیے گا، ابھی تک مشرف صاحب قاضی صاحب سے نہیں ملے، صرف ایک دفعہ ملے تھے جب نکاح ہوا تھا، جب ملے ہوں گے قاضی سے۔ اس کے بعد آج تک صدر صاحب قاضی صاحب سے نہیں ملے، کیوں بھلا؟ دیکھیے، صدر صاحب اور وزیر اعظم ہمارے جی، ہر ایک سے مل لیتے ہیں، کس سے مل لیتے ہیں؟ ہر ایک سے مل یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب اور وزیر اعظم ہر ایک سے مل لیتے ہیں؟ جی جی اس میں جو ہر ہے وہ انگلش کا ہے، HER، ہر ایک سے مل لیتے ہیں۔ حضور، ملک کی آدھی آبادی عورتوں کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ملک کی آدھی آبادی عورتوں کی ہے۔ دراصل حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ملک کی پوری آبادی عورتوں کی ہو جائے، صرف انہی کے لیے کام ہو رہا ہے۔ مردوں کو تو اسمبلی کے کونے میں بٹھا رکھا ہے، کونے میں کر دیا ہے۔ آپ لوگ استعفے کب دیں گے؟ آپ نے فرمایا استعفے کب دیں گے؟ موڈ نہیں، جب موڈ ہوگا تب استعفے دے دیں گے۔ دیکھو، ایک بات یاد رکھنا انور مقصود میاں، کہ موڈ کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے ہر کام سے۔ اگر موڈ ہے تو وہ کام کرو، موڈ نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرو۔ جب موڈ ہوگا تب استعفے دے دیں گے۔ مگر استعفوں کا موڈ سے کیا تعلق؟ بھائی ایسی کیا جلدی ہے؟ دیکھیے، نسواں بل تو منظور ہو گیا، جی ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جی جی تو اب کس بات کی پٹا مچانے کی ضرورت ہے؟ اب کوئی ایسا دوسرا کوئی بل آئے گا پھر دیکھیں گے۔ دیکھیے، یہ سب باتیں ہوتی رہیں گی۔ استعفے کب دے رہے ہیں آپ لوگ؟ اب یہ تم کس حیثیت میں استعفے مانگ رہے ہو؟ تم حکومت ہو کیا؟
یا بیٹھ کے مسلسل بک رہے ہو استعفے کب دیں گے، استعفے کب دیں گے. بھائی آپ کا کیا تعلق ہے ان باتوں سے؟ آپ ایک کمپیئر ہیں، آپ کمپیئرنگ کریں استعفے کب دیں گے، استعفے کب دیں گے. استعفے سے آپ کا کیا تعلق؟ نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو بات ممکن نہیں ہے یا کام آپ لوگ جو نہیں کر سکتے اس کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ ہاں تو دوسری پارٹیاں جو ہیں، دوسری پارٹی میں سے کوئی پارٹی پہل کرے، آغاز کرے، ہم دیکھیں اس کو انتہا پہ پہنچا دیں گے. پیپلز پارٹی نے تو نسواں بل منظور ہونے پر حکومت کو مبارکباد پیش کی. آپ نے صحیح فرمایا کہ نسواں بل منظور ہونے پر پیپلز پارٹی نے حکومت کو مبارکباد پیش کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو لیڈر ہے وہ نسواں، اور یہ بل جو ہے یہ امریکہ نے منظور کرایا. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے آپ کو، تھوڑی عقل کا استعمال کریں. امریکہ کا نسواں بل سے کیا تعلق؟ ہے. اب دیکھیے، پوچھے کیسے. دیکھیے بات یہ ہے، اس بل کے نافذ ہونے کے بعد یہ طاؤس و رباب اول اور شمشیر و سنا دوئم ہو جائیں گے. آپ عورتوں کے حقوق تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ پتہ نہیں آپ کس قماش کے انسان ہیں، کیوں آپ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں جو آپ کی سمجھ سے بالاتر ہوں. آپ یہ بتائیے کہ جب انسان، ایک آدمی کا نکاح ہوتا ہے نکاح، جب نکاح ہوتا ہے تو قاضی پہلے کس کے پاس جاتا ہے؟ لڑکے کے پاس. لڑکے کے پاس جاتا ہے نا، اور پوچھتا ہے کہ بنت فلاں فلاں آپ کی حق زوجیت میں دیا، آپ کو منظور ہے؟ جی ٹھیک. ٹھیک. جب وہ صاحبزادے ہاں کر دیتے ہیں پھر قاضی صاحب وہ کاغذ لے کے جاتے ہیں دلہن کے پاس. جی ہاں، وہ آپ نے جو کہا کہ لڑکے کے پاس پہلے قاضی پوچھتا ہے لڑکے سے، صحیح ہے نا؟ درست کہہ رہا ہوں. بالکل درست کہا. اب دیکھیے کیا ہوگا کہ اب جائے گی پہلے لڑکی کے پاس قاضن. قاضن؟ میل قاضی کو قاضی کہتے ہیں، فیمیل کو قاضن کہتے ہیں. اب قاضن جائے گی دلہن کے پاس پہلے اور جا کے پوچھے گی کہ باہر تمبو میں ابن فلاں فلاں بیٹھا ہے، وہ تمہیں منظور ہے؟ اگر اس نے کہہ دیا منظور ہے تو منظور ہو جائے گا. خواتین کی تکلیف کا جتنا دکھ اس حکومت کو ہے، یہ سب کچھ دیکھ کے ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگلا بل کہیں ایسا نہ کوئی پیش ہو جائے کہ اب بچے بھی مرد ہی پیدا کریں گے. تم دیکھ لینا، ایک بل ایسا ضرور آ جائے گا آنے والے دنوں میں کہ آپ انسانی اعضا بھی تبدیل کر سکتے ہیں. آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، علماء ہیں، پھر بس کس قسم کی باتیں؟ بس یہی الزام لگنا باقی رہ گیا تھا، وہ آج آپ نے لگا دیا. عورت اور مرد گاڑی کے دو پہیے ہیں. اچھا. جب تک دونوں ساتھ نہیں چلیں گے گاڑی آگے نہیں جا سکتی. عورتوں کو ترقی کرنا ہے اور بہت آگے جانا ہے اور بہت تیز آگے جانا ہے. بہت تیز آگے جانا ہے تو ایسا کریں، عورتوں کے پیچھے سی این جی کے ڈبے لگا دیں، دیکھیں کیسے تیز خواتین آگے جائیں گی. یہ شوکت تمہارے عزیز ہیں کیا؟ مجھے تو تم بالکل ان کی طرح گفتگو کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہو. میں اپنے پروگرام میں مذہب پر بات کرنا نہیں چاہتا تھا. مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ لوگ استعفے کب دے رہے ہیں؟ اب دیکھو، مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ ہم 7 استعفے دیں گے، ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم استعفے 7 میں دیں گے. جے یو آئی ایف نے کہا تھا کہ استعفے 7 میں دیں گے. اب یہ سب تینوں مکر گئے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات کی نہیں. پاکستان کو اتنے مسائل درپیش ہیں اور آپ لوگ نسواں بل کے پیچھے پڑ گئے. نسواں نسواں نسواں. ارے تو نسواں 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 کون کر رہا ہے؟ اب صدر پرویز صاحب ایک جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن جو ہیں پچھلے انتخابات کی ماں ہوں گے. یہاں بھی وہ نسواں کو لے آئے. اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ آنے والے الیکشن پچھلے انتخابات کے باپ ہوں گے تو کیا بگڑ جاتا؟ گفتگو جاری ہے، آپ اشتہار دیکھیں. جی حضور، وقفہ ختم ہو گیا. جی، ہم بات کر رہے تھے استعفوں کی. ویسے میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ اگر شہباز شریف اور نواز شریف پاکستان آ جائیں تو لطف دوبالا ہو جائے گا، جان پڑ جائے گی بہت. آپ کی تحریک میں جان پڑ جائے یہ گی. بہت جان. نواز شریف صاحب اور شہباز
شریف صاحب کے واپس جی ہاں، آنے سے؟ یہی کہا ہے میں نے غالباً، ریپیٹ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی، پھر سن لیجیے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف اگر وطن واپس آ جائیں تو ہماری تحریک میں جان پڑ جائے گی۔ صدر مملکت نے فرمایا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے تو وہ ان کو شہباز شریف صاحب کی طرح دوسری فلائٹ سے واپس جانے دیں گے۔ میں صدر محترم کی شان میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ بیان سرے سے غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر فرض کیجئے نواز شریف قومی ایئر لائن سے آ گئے، آتم جائیں گے، اور اگر واپسی میں فلائٹ ٹیکنیکل ہو گئی، 24-26 گھنٹے ڈیلے ہو گیا، تو اگلی فلائٹ سے کیسے جائیں گے؟ جواب دیجیے۔ نہیں، قومی ایئر لائن تو نواز شریف صاحب کو ٹکٹ ہی نہیں دے گی، وہ کسی اور ایئر لائن سے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میری بات تو رہ گئی، استعفیٰ کب دے رہے ہیں آپ؟ صرف ایک بات کا آج آپ جواب دے دیجیے۔ ہمارے استعفے سے تمہیں کیا فیض پہنچے گا؟ کیا فیض پہنچے گا؟ حکومت کوئی پلاٹ دے دے گی، کوئی گاڑی دے گی، کچھ کیش دے گی، کیا فائدہ پہنچے گا ہمارے استعفے سے؟ نہیں، انسان کو سچ بولنا چاہیے، اور آپ جیسے پکے مسلمان کو تو سچا ہونا چاہیے۔ جو آدمی پچھلے سال مسلمان ہوا اسے تو صدر پاکستان نے 50 لاکھ روپے دے دیے، اور جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کو انہوں نے آج تک اٹھنی نہیں دی۔ کیوں بھائی؟ آپ ہمارے کرکٹر محمد یوسف کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے دنیا کا ریکارڈ توڑا ہے۔ محمد یوسف کو نسواں بل کے اوپر ہماری تحریک کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے محمد یوسف اور انضمام الحق صاحب سے کہا، درخواست کی، ہم نے ان سے کہا کہ آپ آ کے ہمارے جلسوں کی قیادت کریں، تو کہنے لگے ابھی ہمیں ساؤتھ افریقہ جانا ہے، ورلڈ کپ کھیلنا ہے، ویسٹ انڈیز سے 4 ون ڈے کھیلنا ہے، اگر آپ لوگ اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ آپ کرکٹ کھیلیں تو ہم جو ہے پھر آپ کے جلسوں کی قیادت کریں گے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ ہم نے کیا جواب دیا؟ ہم نے سیدھا سے جواب دیا، ہم نے کہا ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، ساری زندگی اپنی حفاظت کے لیے نہ کبھی گارڈ رکھا، نہ جسم کے کسی حصے کی حفاظت کے لیے کوئی گارڈ پہنا، اور بغیر گارڈ پہنے ہوئے تیز گیند اگر لگ جائے تو دھرنا جو ہے وہ مہینوں میں تبدیل ہو سکتا ہے، وکٹ پہ ہی بیٹھے رہنا پڑے گا۔ اس لیے ہم کرکٹ نہیں کھیل سکتے۔ کرکٹ میں ہیلمٹ بھی پہننا پڑتی ہے۔ بھائی ساری اپوزیشن ہیلمٹ کے خلاف ہے، ہیلمٹ پہننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے ہم کبھی کرکٹ نہیں کھیل سکتے۔ گفتگو جاری ہے، آپ اشتہار دیکھیں۔ جی محترم، دوسرا وقفہ بھی ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا تھا انسانی جسم کے حصوں کی تبدیلی کے لیے جو آپریشنز کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں محترم، ہم نے فرمایا تھا کہ انسانی جسم کی تبدیلی کے سلسلے میں جو بھی ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کو بیان دیا ہے بالکل عین مناسب ہے، کیونکہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں، سعودیہ میں بھی اس قسم کے آپریشنز کی اجازت ہے۔ اگر ایک بیمار انسان کے کوئی ایک صحت مند انسان اپنا گردہ عطیہ کر دیتا ہے کہ آپ لگا دیں اور اس کی جان بچ جاتی ہے، تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ گردہ دینے والے سے بہت خوش ہوگا۔ دنیا بھر میں لوگ مرنے سے پہلے اپنے گردے اور اپنی آنکھیں عطیے کے طور پہ دے جاتے ہیں۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ لوگ دنیا میں مرنے سے پہلے اپنے گردے اور آنکھیں عطیے میں دے جاتے ہیں، لیکن یہاں کچھ معاملہ آنکھ اور گردوں سے بہت آگے ہے۔ کیا مطلب؟ اب چھوڑیے تفصیل میں مت جائیے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ جو بوڑھے بدماش ہیں وہ اور زیادہ بدماشی کرنے لگیں گے۔ ایک بات بتائیں، اگر حکومت نے جلوسوں کی طرح آپ لوگوں کے جلسوں پر بھی پابندی لگا دی تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، اسمبلی میں شرابہ کریں گے۔ شراب کے آپ لوگ خلاف ہیں، ہاں بالکل، مگر شرابہ کے لیے 24 گھنٹے تیار۔ بے وقوفی کی باتوں سے پرہیز فرمائیے، شرابے کا شراب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر لوگ شراب پی کر ہی شرابہ کرتے ہیں۔ لوگ شراب پی کے شرابہ کرتے ہیں، کس سے؟
نہیں، لوگوں سے میں ایک میزبان ہونے کی حیثیت سے میں ایک نہیں بات- نہیں نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ پھر سے فرمائی، میری سمجھ میں نہیں آئی بات. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ہم اسمبلی میں پھر شور شرابہ کریں گے. ہاں، آپ نے کہا کہ شراب کے خلاف ہیں اور اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ شرابے کا شراب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کنفیوژن مت پھیلائیں. تو میں نے کہا ہے لوگ شراب پی کر ہی تو شرابہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے، آپ اپنی میزبانی کی حدود سے ہیں نا باہر نکل رہے ہیں. اسمبلی میں آرام سے بات کرنا چاہیے کس سے؟ ہر ایک سے. اور اگر کوئی جواب نہ دے تو؟ خاموش رہیں. لوگ آپ کی خاموشی پر زیادہ دھیان دیں گے. ارے چھوڑیے صاحب، ان باتوں میں کیا دھرا ہے؟ عوام ہمارے ساتھ ہے، عوام پوری قوم ہمارے ساتھ ہے. کہاں کی پاکستان کی قوم شروع ہوتی ہے قاف سے، اس کا مطلب ہے قوم بھی قاف کی طرف ہے. یہ آپ ہر بات میں قاف کو کیوں گھسیٹ لاتے ہیں؟ پاکستان تبدیل ہو رہا ہے، ایک نیا پاکستان ابھر رہا ہے. ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. پاکستان تبدیل ہو رہا ہے، ایک نیا پاکستان ابھر رہا ہے. پاکستان کے سر سے دوپٹہ اتر چکا ہے، اسی لیے تو ظاہر ہے ابھرے گا. خیر چھوڑیے ان باتوں کو. آپ ویسے میں آپ سے کہوں، بغیر پیراہن کے ہو گیا ہے سب کچھ. آپ لوگوں کی زبانوں نے بھی ابھی تک پیراہن نہیں پہنا. نہیں پہنا. ایک بات بتائیے، اسرائیل فلسطین سے جب مذاکرات کر رہا ہے تو اسے 14 ملین یورو مل رہے ہیں یا نہیں؟ جی جی. تو ہم بھی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اوہو، مگر ایک بات ہے حضور ہاں. کہ نہ حکومت اسرائیلی ہے نہ آپ لوگ فلسطینی ہیں. اچھا، کچھ آپ کو سوچنا پڑے گا. میں نے تو سوچ لیا ہے. کیا سوچا ہے آپ نے؟ میں فلائی کر جاؤں گا وینیزویلا. کہاں؟ وینیزویلا. ایک اپوزیشن کا معتبر لیڈر وینیزویلا چلے جائے؟ اس لیے کہ وینیزویلا کے عوام نے امریکہ کی ہر سازش کو جو ہے اپنے ملک میں ناکام بنا دیا. تو آپ ایک کام کریں، بولیے. جتنی جلدی ہو سکے چلے جائیں، مگر پہلے استعفیٰ دے کے جائیں. استعفیٰ دینے کی چیز نہیں ہے. استعفیٰ جب سے بیٹھے ہیں آپ مسلسل استعفیٰ کے پیچھے پڑے ہیں. لائیے کاغذ دیجیے، پینسل دیجیے، میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، میرے مکان کا کرایہ، گاڑی کا پیٹرول اور تنخواہ تم دو گے. اگر تم اس بات کی ذمہ داری لیتے ہو تو لاؤ قلم، لاؤ کاغذ، لاؤ، میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے آپ استعفیٰ نہیں دیں گے. آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. بہت شکریہ. السلام علیکم. اجازت دیجیے اگلے ہفتے تک کے لیے. خدا حافظ.